السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: الف لام میم، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے، جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یا کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ تو آیات کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ یہ سورہ بقرہ کی شروع کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ یہ 4 آیت کریمہ ہیں، اور ان چاروں آیتوں کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے متعلق بیان فرمایا۔ پھر ان کے بعد میں 15 آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے اہل کفر کے متعلق اور اہل نفاق یعنی منافقین کے متعلق بیان فرمایا۔ آج ایمان والوں کے متعلق جو اللہ رب العزت نے ضروری باتیں بیان فرمائی ہے، ان کو کچھ تفصیل کے ساتھ میں بیان کرنا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ اس سورۃ پاک کا نام ہے، جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ حدیث پاک میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے آثار سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سورت کو سورہ بقرہ کا نام دیا گیا ہے، اور اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں 286 آیات ہیں، اور کلمات 6281 ہے، اور اس کے حروف 25500 ہیں، اور 40 رکوع ہیں۔ یہ سورت قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو سب سے پہلے یہ سورت نازل ہونی شروع ہوئی۔ مختلف زمانوں میں مختلف آیاتیں نازل ہوتی رہی۔ آہستہ آہستہ یہ پوری سورت نازل ہوئی، اور سورہ بقرہ کی کچھ آیات حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نازل ہوئی، لیکن باصطلاح مفسرین یعنی مفسرین کے اصول کے مطابق وہ آیات کریمہ جو مکہ میں نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، وہ بھی مدنی کہلاتی ہے۔
ہجرت مدینہ سے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہے ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو آیات ہجرت مدینہ کے بعد میں نازل ہوئی ہے ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس چیز کو جو ہے یاد رکھیں۔ گرچہ مکہ میں رہتے ہوئے کچھ آیات کریمہ مکہ سے باہر بھی نازل ہوئی، مگر اس کے باوجود اس کو مکی کہا جاتا ہے، اور مدینہ میں رہتے ہوئے ہجرت کے بعد میں کچھ آیات کریمہ مکہ وغیرہ میں جو ہے یا مدینہ کے اطراف میں نازل ہوئی، تب بھی ان کو جو ہے مدنی کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ مفسرین کے نزدیک مدنی سورت ہے۔ اس سورت پاک میں اللہ رب العزت نے سود کے متعلق بھی کچھ ضروری باتیں بیان فرمائی، اور سود کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد میں، یعنی فتح مکہ کے بعد نازل ہونی شروع ہوئی، اور یہ آیت کریمہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس سن 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو مینا کے موقع پر نازل ہوئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے۔ اب یہ سورت سب سے بڑی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادو نہیں ہوتا، جادو نہیں چلتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے، یا ابو معاویہ سے، یعنی اس کے پڑھنے والے پر قابو نہیں چلتا، مطلب یہ ہے کہ جادوگر کا جادو اس کے اوپر نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں، جیسا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم سے روایت نقل کی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک شیطان تو وہ ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، اس کی نسل کہا جاتا ہے، اور انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اے انسانوں کی جماعت اور جنوں کی جماعت، انسانوں میں بھی جو ہے نا شیاطین الانس والجن، اللہ نے بیان فرمایا انسانوں کے شیاطین اور جن کے شیاطین، تو جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ پڑھنے سے فائدہ ہے کہ جو اصل شیطان ہے وہ بھی بھاگ جائیں گے، اور سورہ بقرہ پڑھنے سے جو ہے انسان کے اندر جو شیاطینی صفت ہے وہ بھی نکلتی جائے گی، شیاطین کی جو عادات ہیں، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، آپس میں لگاؤ بجھاؤ ہے، یہ سب نکلتی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنام القرآن اور ذروۃ القرآن فرمایا ہے۔ سنام القرآن اور ذروہ، سنام اور ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے، اشرف حصے کو۔ جیسے سنام کے معنی ہوتے ہیں کوہان، اور ذروتن کے معنی آتے ہیں بلندی، اونچائی، بلند، اونچا۔ تو سورہ بقرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنام اور ذروہ کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سورت پاک میں 10 آیتیں ایسی ہیں کہ جو شخص رات کے وقت میں، سونے کے وقت میں ان کو پڑھے گا وہ شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور جس گھر میں یہ 10 آیتیں پڑھی جاتی ہے رات کو سونے کے وقت میں، تو اس کے گھر والے بھی اور وہ بھی شیاطین کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، نہ ان کو کوئی آفت پہنچتی ہے، نہ رن پہنچتا ہے، نہ بیماری پہنچتی ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اور وہ 10 آیتیں یہ ہیں،
سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں اور ایک آیت آیت الکرسی ہے اور اس کے بعد کی 2 آیت لا اکراہ فی الدین اور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم آخر تک 4 اور یہ 3 ساتھ ہوئے، اور سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیات غالباً آمن الرسول سے ہے، تو یہ 10 آیت کریمہ ہو گئی۔ تو یہ 10 آیت کریمہ سورہ بقرہ کی شروع کی اور تیسرے پارے کے شروع کی آیت الکرسی، اس کے بعد کی 2 آیت اور آخر کی 3 آیتیں، روزانہ اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت اس کے جسمانی امراض سے بھی حفاظت فرماتے ہیں اور روحانی امراض سے بھی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ یقین کے ساتھ میں پڑھے۔ جب تک یقین کے ساتھ میں آدمی نہیں پڑھے گا اس وقت تک کہ کچھ نہیں ہوگا۔ روحانی بیماریوں سے شفا چاہیے، جسمانی بیماریوں سے شفا چاہیے، تو روحانی علاج کروا رہا ہے تو اس پر یقین ہونا ضروری ہے، اور دوائی وغیرہ ڈاکٹر سے لے رہا ہے، کھانے کے وقت میں جو ہے بسم اللہ پڑھ کر اس کا یقین بھی ضروری ہے، ورنہ دوائی آدمی کھاتا جائے گا شفا ہی نہیں ہوگی، پھر کہے گا ڈاکٹر صاحب بیماری سے شفا نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بعض بندوں کو آزماتے ہیں، رنج میں ڈالتے ہیں، تکلیف میں ڈالتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بعض پیغمبروں کے متعلق بیان فرمایا، ایمان والوں کے متعلق بیان فرمایا، صحابہ کرام کے متعلق بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ مسائل اور مضامین کے اعتبار سے ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ سورہ بقرہ میں جو مسائل اللہ نے بیان فرمائے، جو مضامین بیان فرمائے ہیں، وہ اور صورتوں میں جو ہے اتنی تفصیل کے ساتھ میں اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ ایک امتیازی طریقے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کا اس میں تفصیلی طور پر بیان فرمانا سورہ بقرہ کے اشرف ہونے کی طرف اور اعلیٰ ہونے کی طرف مشیر ہے، یعنی اشارہ کر رہا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے نا اشرف صورت ہے اور افضل صورت ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں 1000 امر اور 1000 نہیں۔ امر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے کرنے کا حکم دینا، اور نہیں کے معنی آتے ہیں کہ کسی چیز سے روک دینا۔ تو اللہ نے سورہ بقرہ میں 1000 امر اور 1000 نہیں اور 1000 حکمتیں اور 1000 خبر اور قصص اللہ نے بیان فرمائے، اس سورہ بقرہ کے متعلق بیان فرمایا۔ اتنے امر اور اتنے نہیں اور اتنے خبر اور اتنے قصص اور اتنی حکمتیں اللہ رب العزت نے کسی اور صورت میں بیان نہیں فرمائی۔ تو یہ سورہ بقرہ کے کچھ فضائل تھے جن کا بیان کرنا ضروری تھا۔ سورہ بقرہ میں جو ہے اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو بنیادی طور پر بیان فرمایا ہے۔ ایک تو جو ہے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اس میں بیان ہے کہ اللہ رب العزت پروردگار عالم ہے، کس میں؟ سورہ فاتحہ میں۔ اور دوسری جو چیز ہے سورہ فاتحہ میں کہ اللہ رب العزت کا مستحق کے عبادت ہونا اور اللہ کے سوا کسی کا عبادت کے لائق نہ ہونا۔ اور تیسری چیز ہے سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی طلب۔ ان تینوں چیزوں کو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا۔ اب صراط مستقیم کی جو طلب بندے کی طرف سے ہے تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جس صراط مستقیم کو ڈھونڈتے ہو وہ یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب۔ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے ہو، جس کی طلب تم کر رہے ہو، وہ یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے 3 بنیادی اصول کو بیان فرمایا۔ ایک تو جو ہے توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے، اور دوسری چیز اللہ رب العزت نے اس میں
درمیان میں شعبۂ زندگی سے متعلق معاملات ہے، عبادات ہے، اخلاق ہے، معاشرت ہے، اصلاح ظاہر ہے، اصلاح باطن ہے، ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے تفصیلی طور پر بیان فرمایا۔ شروع میں تو اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر ایمان کو بیان فرمایا سورۃ البقرہ میں، اور آخر میں اللہ رب العزت نے تفصیلی طور پر ایمان کو بیان فرمایا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو شروع میں اجمالی ایمان، اور درمیان میں شعبۂ زندگی سے متعلق جو ضروری چیزیں تھیں اللہ نے ان کو بیان فرمایا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے تفصیلی ایمان کو بیان فرمایا۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے فضائل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں مختلف چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے قرآن کریم کی سب سے اشرف اور افضل سورت ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں الف لام میم۔ اب یہ الف لام میم ہے کیا؟ دیکھو ایسے بعض حروف جو ہے نا مختلف جگہ پر قرآن کریم میں مختلف صورتوں کے شروع میں بیان کیے گئے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہے، سورہ آل عمران کے شروع میں ہے، سورہ طٰہٰ کے شروع میں ہے، سورہ الف لام میم، سورہ حامیم، اور سورۃ الشورى کے شروع میں بھی حامیم عین سین قاف، سورۃ القلم کے شروع میں ہے۔ مختلف جگہ پر جو ہے یہ حروف آئے ہیں۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور مقطع یہ جو ہے قطعون سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تو ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو جو ہے حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے۔ گرچہ یہ حروف جو ہے ایک ساتھ میں لکھے ہوئے ہیں، اور الف لام میم جو ہے نا یہ صرف ایک حرف نہیں ہے، الف لام میم یہ 3 حرف ہے، اور ان کی تفصیل بیان کر دی جائے تو 9 حروف ہو جاتے ہیں، 9 حروف کی 90 نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو حروف ہے یہ متشابہات میں سے ہیں کہ ان کے معنی جو ہے نا بہت زیادہ پوشیدہ ہے، بندہ ان کے معنی کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ متشابہ کی 2 قسم ہوتی ہیں، ایک متشابہ وہ ہے کہ جن کے معنی تو معلوم ہو، لفظی معنی معلوم ہو لیکن مرادی معنی معلوم نہ ہو، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو لفظی معنی تو معلوم ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جتنی بھی چیزیں روئے زمین پر ہے سب کی سب فنا ہونے والی ہے، اور تیرے رب کا چہرہ باقی ہے، رہنے والا ہے، جو جلال والا ہے، عزت والا ہے۔ تو وجہن کا معنی ہم کو معلوم ہے کہ چہرہ، اور یدن کے معنی ہم کو معلوم ہے ہاتھ، لیکن ان سے مراد کیا ہے اس کو آپ اور ہم نہیں جانتے۔ اب کوئی کہنے لگے کہ نعوذ باللہ جیسے ہمارا چہرہ ہے ویسے ہی اللہ کا بھی چہرہ ہے، جیسے ہمارا ہاتھ ہے ویسے اللہ کا ہاتھ ہے، تو گویا کہ اللہ رب العزت جو ہے مخلوق کی طرح ہو گئے، اور مخلوق تو محتاج ہوتی ہے، جو چیز محتاج ہوتی ہے وہ فانی ہوتی ہے، وہ تو حادث ہوتی ہے، ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کی جیسی جو ہے نا کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، وہو السمیع البصیر۔ تو ایک تو متشابہ کی وہ قسم ہے کہ جس کے لفظی معنی تو جو ہے نا ہم کو معلوم ہوتے ہیں لیکن مرادی معنی معلوم نہیں ہوتے، اور دوسرے متشابہ کی وہ قسم ہے کہ جس کے لفظی معنی بھی معلوم نہ ہو اور مرادی معنی بھی معلوم نہ ہو، جیسے یہ ہے الف لام میم حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات۔ اس کے باوجود بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ یہ حروف ان صورتوں کے نام ہیں جن صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، یہ بعض مفسرین کے رائے ہیں، لیکن انہوں نے بھی جو اس کے معنی بیان نہیں کیے اور ان کے مرادی معنی بھی نہیں بیان کیے، کیونکہ معلوم ہی نہیں تو بیان کیا کریں گے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں اسماء الہیہ، اسماء الہیہ،
ان ناموں کے اسرار اور رموز ہیں، بھید ہیں، لیکن اکثر مفسرین اور جمہور علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حروف اللہ رب العزت کے اسرار اور رموز ہیں، جیسا کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہم، یہ سب یہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ہر کتاب میں جو اللہ رب العزت نے پہلے نازل کی ہے ان میں اللہ رب العزت کے کچھ اسرار اور رموز ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ کے اسرار اور رموز یہ حروف مقطعات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہو، لیکن امت کو پہنچانے کو روک دیا ہو، منع کر دیا ہو، ضروری نہ سمجھا ہو۔ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک اسرار ہے اور رموز ہے جن کا سمجھنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں لیکن ہے کہ ان کا پڑھنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اگر بندہ ان کو پڑھے گا تو اس کا ثواب ملے گا، اجر عظیم ملے گا، اور ان کے پڑھنے کی وجہ سے برکت ہوگی۔ حروف مقطعات ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کے شروع میں جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا، سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا، سورۃ الشورى کے شروع میں بیان کیا، سورۃ طٰہٰ کے شروع میں بیان کیا، سورۃ القلم کے شروع میں۔ اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک ان حروف کا مرتبہ، مقام اور اس کی شرافت بہت اونچی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے ان کے بارے میں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالکہ کے معنی آتے ہیں وہ یہ، الکتاب یعنی کتاب ہے، لا کے معنی آتے ہیں نہیں کے، ریب کے معنی آتے ہیں کوئی شک، فیہ اس میں، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں ہے۔ دیکھو کسی کتاب میں جو ہے نا، کسی کلام میں اگر غلطی ہو تو وہ کلام جو ہے محل شک اور شبہ ہو جاتا ہے، یا اگر اس کلام میں جو ہے کوئی غلطی نہ ہو تو وہ کلام محل شک اور شبہ نہیں رہتا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے کلام میں کوئی غلطی نہ ہو تو سمجھنے والے کے فہم میں کجی ہو، یا وہ جو ہے سمجھ نہیں پا رہا ہو، تو اس صورت میں جو ہے یہ کہا جائے گا کہ بھائی کلام میں بالکل جو ہے نا شک و شبہ نہیں ہے، بالکل غلطی نہیں ہے۔ جب غلطی نہیں تو شک و شبہ نہیں۔ اب سمجھنے والوں کی جو ہے نا کم فہمی ہے، کچ فہمی ہے کہ سمجھنے والے اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اللہ رب العزت نے اسی صورت میں جو بیان فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس چیز سے جو ہم نے نازل کی ہمارے بندے پر، تو تم جو ہے اس جیسی کوئی صورت بنا کر کے پیش کرو۔ تو اتنے بڑے بڑے شعراء تھے، اتنے بڑے بڑے بلغاء یعنی بلیغ، عربی جاننے والے، فصاحت کے مالک، بلاغت کے مالک، ان میں سے کسی نے بھی جو ہے نا اس کی جیسی ایک صورت کیا بلکہ ایک آیت بھی بنا کر پیش نہیں کیا۔ تو اس سے صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اور یہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے؟ ھدی للمتقین، بیان فرمایا کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھو ہدایت کس کو کہتے ہیں کہ بھائی ہدایت کے معنی حضرت امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اصفہان کے رہنے والے تھے، مفردات القرآن میں بیان فرمایا کسی چیز کی رہنمائی کرنا منزل مقصود کی طرف نرمی کے ساتھ میں، مہربانی کے ساتھ میں، اس کا نام ہے ہدایت۔ لیکن منزل مقصود تک پہنچانا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ حقیقی ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے، نہ کسی نبی کے قبضے میں ہے، نہ کسی صحابی کے قبضے میں، نہ کسی ولی کے قبضے میں ہے، نہ کسی مفسر کے قبضے میں، نہ کسی محدث کے قبضے میں ہے۔ یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہدایت جو ہے نا کئی قسم کی ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں بیان کیا گیا، ایک ہدایت عامہ ہے اور ایک ہدایت خاصہ ہے۔ ہدایت عامہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے حیوانات ہے، نباتات ہے، جمادات ہے،
سب کو ہدایت عامہ شامل ہے. سب چیز کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ حیات اور شعور رکھا ہے، اور وہ اپنی حیات کے مطابق اور شعور کے مطابق اور اپنی عقل کے مطابق اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہی ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے. لیکن ان کو ذوی العقول نہیں کہا جاتا ہے، عقل والی. اب ان کے اندر جو ہے عقل بھی ہوگی تو یہ جوہر ان کے اندر کچھ کم ہوگا، تو اس لیے ان کو ذوی العقول نہیں کہا جاتا ہے. اور انسان کے اندر جو ہے نا اللہ رب العزت نے حیات پوری طریقے پر رکھی ہے، شعور کا مادہ بھی اللہ نے پورے طریقے پر رکھا ہے، عقل سلیم عطا کی اللہ رب العزت نے انسان کو، جنات کو، اس لیے ان کو جو ہے ذوی العقول کہا جاتا ہے. تو ایک ہدایت عامہ ہے جو ہر چیز کو شامل ہے، اور دوسری ہدایت خاصہ ہے، اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ ہدایت خاص متقیوں کے لیے ہے، جو آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. ہدایت خاصہ یہ وہ ہدایت ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے حکام سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کے اوامر سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے، فرائض میں مشغول رہتا ہے، واجبات میں مشغول رہتا ہے، ہر چیز میں مشغول رہتا ہے، اللہ کے حکام میں لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور ایک جگہ پر تو یہ بھی بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں پر ہدایت عامہ کا ذکر ہے اور یہاں پر ہدایت خاصہ کا ذکر ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. یہاں پر اللہ رب العزت نے متقیوں کی صفات بیان کی کہ تقوی والے کون لوگ ہیں. بھائی تقوی والے وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے خرچ کرتے جو ہم نے ان کو دیا ہے، اور اس میں سے خرچ کرتے جو ہم نے ان کو دیا ہے. تو ایک تو ہے ایمان، کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. اور شریعت کی اصطلاح میں خبر رسول کو بغیر مشاہدے کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا، اس کا نام ایمان ہے. اب دیکھو محسوسات میں یا مشاہدات میں جو چیز ہم کو دکھتی ہے یا ہم جس کا احساس کرتے ہیں، محسوسات میں اور مشاہدات میں کسی کی بات کو مان لینا، اس کو جو ہے تصدیق تو کہیں گے لیکن ایمان لانا نہیں کہیں گے. جیسے کوئی شخص آپ سے یہ کہہ رہا ہے، جیسے آپ لوگ ہی بیٹھے اور مجھ کو یہ کہہ رہے کہ بھائی یہ دیوار سفید ہے، اور آپ یہ کہہ رہے کہ بھائی اس میں جو پودے ہیں نا اس تصویر کے اندر جو ہمیں نظر آ رہے یہ ہرے ہیں، یا میں نے جو کپڑا پہنا ہے وہ بلو ہے نا، اور یہ جو ہے نا دیوار ہے. تو آپ کی بات کو اگر میں تسلیم کرتا ہوں، آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں، تو اس کو تائید کرنا تو کہیں گے، ایمان لانا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس میں قائل کے اعتماد کو بالکل دخل نہیں ہے. اس کو ایمان لانا نہیں کہیں گے بلکہ اس کو تصدیق کرنا کہیں گے کہ ہم نے آپ کی بات کی تائید کی، آپ کی بات کو ہم نے سچا مانا. اب غیب کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو غیب جو ہے نا ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو بداحت عقل سے اور حواس خمسہ سے ہم کو سمجھ میں نہ آ سکے. اللہ رب العزت نے جو عقل ہم کو دی ہے اس سے ہم اس چیز کو سمجھ نہ سکیں، اور حواس خمسہ سے ہم اس کو سمجھ نہ سکے. جیسے آنکھ کے ذریعے سے ہم کو معلوم نہ ہو سکے، کان کے ذریعے سے ہم کو معلوم نہ ہو سکے، ناک کے ذریعے سے ہم کو معلوم نہ ہو سکے، اور اسی طریقے سے منہ کے ذریعے سے ہم کو معلوم نہ ہو سکے، چھو کر کے ہم کو معلوم نہ ہو سکے. اس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جو چیزیں ہمیں عقل کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور حواس خمسہ کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ان کی ہدایت اور تعلیمات ہم کو دی ہے. اور ان کے اندر جو ہے یعنی اللہ کو ایک ماننا کہ اللہ رب العزت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے نا، غیب میں ہے، ہماری نظروں میں نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں رہے، لیکن دلائل ایسے رکھ دیے کہ ہم کو جو ہے ماننا پڑ رہا ہے. اور اسی طریقے سے پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا نہیں، پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم نے کسی کو دیکھا نہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے دوزخ ہے، جنت ہے، قبر کا منظر ہے، اور
آخرت کا دین ہے، قیامت کا دین ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں. ان چیز پر یقین رکھنا اور ان چیزوں کو ماننا، صرف جاننا نہیں. پوری دنیا جو ہے جانتی ہے، شیطان بھی جانتا ہے، ابلیس بھی جانتا ہے، کفار بھی جانتے ہیں، مشرکین بھی جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ عربی ہم سے زیادہ اچھی جانتے ہیں. تو اس کو جو ہے ایمان نہیں کہا جائے گا، ایمان بالغیب نہیں کہا جائے گا، بلکہ ماننے کو، اس پر عمل کرنے کو جو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور تعلیم لے کر کے آئے ہیں ان پر عمل کرنا، ان کو ماننا، اس چیز کو جو ہے ایمان کہتے ہیں، ایمان بالغیب. تو ایک چیز تو جو ہے یہ ہو گئی ایمان بالغیب کے متعلق کہ اللہ رب العزت نے جو ہے بیان فرمایا ایمان بالغیب کس کو کہتے ہیں. اب دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ بھائی ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ ایمان اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کو کہتے ہیں، دل سے جو ہے کسی چیز کو مان لینا. ایمان کا محل جو ہے نا دل ہے. ایمان کا محل کیا ہے؟ دل ہے. اور اسلام کا محل بھی دل ہے. اور اسلام کے معنی آتے ہیں اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، زبان سے اقرار کرنا. تو اسلام کا محل بھی دل ہے، اور اس کے ساتھ میں اعضاء جوارح ہیں، اعضاء اور جوارح جو ہمارے جسم کے ظاہری حصے ہیں وہ بھی جو ہے اسلام کا محل ہے. لیکن تصدیق قلبی جب تک وہ ظاہر ہو کر کے ہے نا اعضاء جوارح تک نہیں پہنچے گی اور بدن کے ظاہر سے جو ہے نا اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوگی، اس وقت تک کہ جو ہے تصدیق قلبی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یعنی بندہ صرف تصدیق ہی تصدیق کر رہا ہے، زبان سے اقرار نہیں کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہا ہے، تو اب اس کو جو ہے نا یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی وہ جو ہے ایمان والا ہے یا مسلمان ہے. تو ایمان بغیر اسلام کے معتبر نہیں، اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں. دونوں بھی جو ہے نا ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ دیکھو فرق جو ہے نا ابتدا اور انتہا میں ہے. ایمان اور اسلام کا فرق جو ہے نا ابتدا اور انتہا میں ہے کہ تصدیق قلبی یہ ظاہر ہو کر، ایمان ظاہر ہو کر کے جو ہے نا یعنی اعمال ظاہرہ تک پہنچتا ہے، اور اسی طریقے سے اسلام جو ہے نا ظاہر سے جو ہے نا دل کے اندر پہنچتا ہے. تو جب اسلام اندر پہنچے گا تو اس کی موافقت کس کے ساتھ میں ہو جائے گی؟ ایمان کے ساتھ میں. اور جب ایمان جو ہے اندر سے نکلے گا اور اعمال ظاہرہ کے ساتھ میں اس کی مطابقت ہو جائے گی تو تمہارا اسلام جو ہے نا قابل قبول ہوگا. اس لیے وہ حدیث جس کو یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے، جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک شکل میں آئے، اور وہ انسانی شکل تھی، اور آپ کے زانوں سے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گئے. سفید لباس تھا، بالکل کالے بال تھے، نوجوان کی طرح بالکل. ووضع کفی علی فخذی، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے یعنی رانوں پر رکھا. پھر اس کے بعد میں سوالات شروع کیے، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اس میں ایمان کو الگ بیان کیا اور اسلام کو الگ بیان کیا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ایمان یہ ہے کہ تم ایک اللہ پر ایمان و یقین رکھو، اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر. اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اس کی گواہی دینا. تو ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے، لیکن ایمان بغیر اسلام کے قابل قبول نہیں، معتبر نہیں، اور اسلام بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں ہے. تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں. پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں. کون؟ ایمان والے. اب نمازوں میں جو ہے فرض نمازیں بھی ہے، واجبات بھی ہے، اور نوافل جو ہے نماز وہ بھی اس میں داخل ہے، اور اس میں سے خرچ کرتے جو ہم نے ان کو دیا ہے. یعنی سارا خرچ کرنے کا اللہ نے حکم نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس میں سے ہم نے 100 روپیہ دیا ہے تو 100 روپے میں سے آپ کو 2.5 روپے نکالنا ہے.
1,00,000 ہے تو 2,500 نکالنا ہے, 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ روپے نکالنا ہے. اسی طریقے سے بعض جو چیزیں ہیں ان میں سے جو ہے 5واں حصہ بھی نکالا جاتا ہے, بعض چیزوں میں سے جو ہے 20واں حصہ ہے, بعض چیزوں میں سے 10واں حصہ ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہے ان کی تفصیل, یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا, ان کی تفصیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. تو یہ خرچ کرنے میں جو ہے نا فرض زکوٰۃ بھی ہے اور صدقات واجبہ بھی ہے اور یعنی نفلی صدقات بھی اس میں داخل ہیں. اس تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر داخل ہوگا. مما رزقناہم ينفقون. پھر آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, اور وہ لوگ جو ایمان و یقین رکھتے ہیں ان کتابوں پر جو نازل کی گئی آپ کی, اس کتاب پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف, اور ان کتابوں پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے, اور آخرت پر ایمان و یقین رکھتے ہیں. تو حضور سے پہلے بہت سی کتابیں نازل ہوئی ہیں تو ان پر بھی ایمان و یقین رکھتے ہیں, اور حضور پر جو کتاب نازل کی گئی ان پر بھی ایمان و یقین رکھتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے 2 طرح کے مسلمانوں کے متعلق بیان فرمایا. اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے الذین یؤمنون بالغیب, وہ مسلمان مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے اسلام میں داخل ہوئے, مسلمان ہوئے, ایمان کو قبول کیا. وہ پہلے مشرک تھے, کفار تھے, پھر بعد میں مسلمان ہوئے. اور اس دوسری آیت کریمہ سے مراد وہ ایمان والے ہیں جو پہلے یہودی تھے اور نصرانی تھے, پھر بعد میں جو ہے اسلام میں داخل ہوئے. تو جو پہلے یہودی تھے, نصرانی تھے, ان کا ایمان تورات پر بھی تھا, انجیل پر تھا. تو اب وہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے. پہلے ان کتابوں پر عمل کیا, پھر بعد میں قرآن کریم پر بھی انہوں نے ایمان و یقین رکھا, ایمان لائے, اس لیے ان کو دوہرا اجر ملے گا. تو دونوں سے الگ الگ لوگ مراد ہیں. بہرحال اب ہمیں تو جو ہے نا پہلے کتابوں پر بھی ایمان و یقین رکھنا ہے اور اس کتاب پر بھی ایمان و یقین رکھنا ہے, لیکن عمل صرف اس کتاب پر ہوگا, کیونکہ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد میں ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی, ساری کتابوں پر عمل کرنا منسوخ ہو چکا ہے. اب عمل ہوگا تو صرف اس کتاب پر یعنی قرآن کریم پر ہوگا. اور دوسری ایک چیز جو اس میں اللہ رب العزت نے اشارتاً بیان فرمائی ہے, اس کو یعنی اصول فقہ میں جو ہے نا, یعنی ایک تو دلالت النص ہوتی ہے, ایک عبارت النص اور ایک اشارت النص. تو یہ آیت کریمہ سے اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں, اور کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں, اور کوئی کتاب بھی نازل ہونے والی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی, اگر آپ کے بعد میں کوئی کتاب نازل ہونے والی ہوتی اور آپ کے بعد میں کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اللہ رب العزت اس کو بھی یہاں پر بیان فرماتے ہیں. اور ایسے مضامین اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تقریباً 40 یا 50 جگہ پر بیان فرمایا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے جو ہے 21ویں پارے میں بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ, ہم نے بھیجا آپ سے پہلے, یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کے بعد میں بھیجنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے 17ویں پارے میں بھی ہے, اور اسی طریقے سے جو 14ویں پارے میں بھی ہے, اور اسی طریقے سے مختلف جگہ پر وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللہ نے بیان فرمایا. اور بھی جگہ یہاں پر بھی اللہ نے بیان فرمایا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ختم نبوت, تو اس کتاب کا جو ہے مطالعہ کرنا اچھا ہے کہ اس سے جو ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبوت اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہے اور آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اس میں کئی دلائل جو ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے, پیش کیے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ ضروری باتیں تھی جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی. پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے, یعنی جو ایمان رکھتے ہیں, جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال والے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. دیکھو یہ سورۃ البقرہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پڑھنا شروع کیا تو تفسیر کے ساتھ میں اس کو پڑھا, اس کی تعلیم حاصل کی. تو تفسیر کے ساتھ میں پڑھنے میں جو ہے نا ان کو 12 سال خرچ ہو گئے صرف سورہ بقرہ پر. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب شروع کیا تو ان کو 8 سال لگے. کتنے سال؟ 8 سال. یعنی باپ کو کتنے سال لگے؟ 12 سال. اور بیٹے کو کتنے سال لگے؟ 8 سال. دونوں ملا کے 20 سال. تو انہوں نے شروع سے شروع کر دیا, جب اسلام میں داخل ہوئے تو شروع کر دیا. اور ہم جو ہے بہرحال دیر آیت درست آیت ہے نا, جو چیز دیر میں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے درست بھی ہوتی ہے.
جیسے آمد تیمم برخاست، کہ پانی جب مل گیا تو تیمم جو ہے برخاست ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اپنے شوق کی بنیاد پر ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے و سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.